أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزادارو حسین مظلوم چھوٹا سا قافلہ لے کر 2 محرم 61 ہجری کو کربلا گئے اور 10 محرم کو دین کی بقا کے لیے عظیم ترین قربانیاں راہ خدا میں پیش فرمائیں، یہاں تک کہ علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد اب خود حسین مظلوم اپنی شہادت کا عظیم نذرانہ بارگاہ خالق میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے تو آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے بیویوں نے امام کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ امام حسین علیہ السلام عابد بیمار کے خیمے میں آئے۔ بیمار بیٹا غش میں پڑا ہوا تھا، امام نے شانہ ہلا کر بیدار کیا۔ سید سجاد نے اٹھنا چاہا مگر کمزوری کی وجہ سے نہ اٹھ سکے تو جناب زینب نے بڑھ کر سہارا دیا۔ جب بیٹے کی نظر امام حسین پر پڑی تو سید سجاد پہچان نہ سکے، اس لیے کہ تیروں میں چھپے ہوئے تھے۔ امام نے فرمایا بیٹا سجاد اب میں رخصت آخر کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ بیٹا اب تم امام وقت ہو، اہل حرم تمہارے حوالے ہیں۔ یہ سن کر سید سجاد نے پوچھا بابا جان میرے چچا عباس کہاں ہے؟ زینب نے جب اس سوال کو سنا تو رونے لگی اور اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی کہ میرا بھائی اس نازک سوال کا جواب کیا دیتا ہے۔ اس لیے امام حسین شہادت عباس کو چھپائے ہوئے تھے، مگر اب حسین کیا کرتے؟ فرمایا بیٹا سجاد تمہارے چچا عباس شہید کر دیے گئے۔ یہ سن کر سید سجاد اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو سید سجاد نے پوچھا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ میرا قاسم کہاں ہے؟ بابا یہ آپ کے کپڑے خون میں رنگین کیوں ہیں؟ تو امام نے فرمایا اس واسطے کپڑے یہ میرے خون میں بھرے ہیں، دم توڑ کے یہ سب میری گود میں مرے ہیں۔ اے بیٹا تمہارا چھوٹا بھائی بھی تیرے حرملہ کا نشانہ ہو گیا۔ مختصر یہ ہے کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی باقی نہ رہا اور اب میں بھی مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر سید سجاد نے زینب سے کہا پھوپھی اماں مجھے ایک تلوار اور عصا دیجیے۔ حضرت زینب نے کہا بیٹا عصا اور تلوار لے کر کیا کرو گے؟ کہا پھوپھی اماں عصا پر تکیہ کروں گا اور تلوار سے جہاد کر کے بابا کو بچاؤں گا۔ یہ سن کر امام نے فرمایا بیٹا تم بیمار ہو اور بیمار سے جہاد ساکت ہے۔ بیٹا بیواؤں اور یتیم بچوں کا خیال رکھنا، اور جب قید شام سے چھوڑ کر مدینہ جانا تو میرے شیعوں
میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. اس کے بعد جناب زینب سے فرمایا بہن میرے لباس کا صندوق لے آؤ. زینب صندوق لائی. امام نے ایک لباس نکالا جسے جگہ جگہ سے چاک کر ڈالا. جناب زینب نے کہا بھیا اس لباس کو آپ نے چاک کیوں کیا؟ امام نے فرمایا تاکہ دشمن میرے بدن سے نہ اتارے اور لاش کو عریاں نہ کرے. پھر ثانیہ زہرا نے فرمایا بھیا مجھے اس وقت اماں کی ایک وصیت یاد آ گئی. اماں نے فرمایا تھا جب حسین وسط آخر کو آئے تو گلے کے بوسے لینا کہ جہاں شمر کا خنجر چلے گا. چنانچہ زینب نے بوسا گاہے نبوی کے بوسے لیے. پھر امام حسین نے جناب زینب کے شانوں سے چادر ہٹا کر بوسے لیے. جناب زینب نے فرمایا ماں جائے اس کا کیا سبب ہے؟ کہا بہن میری شہادت کے بعد ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. پھر فرمایا یا اختاہ لا تنسی فی نافلۃ اللیل. اے میری بہن مجھے نماز شب میں بھول نہ جانا. تہجد کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. پھر امام نے خیمے سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا. راوی کہتا ہے کہ جب امام خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو بیویاں دامن سے لپٹ جاتی ہے یہاں تک کہ خیمے کا پردہ 17 بار اٹھا اور گرا. اس کے بعد شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ گھر سے. جب امام خیمے سے باہر نکلے تو سوار کرنے والا کوئی نہ تھا, رکاب تھامنے والا کوئی نہ تھا. امام نے مقتل کا رخ کیا اور آواز دی عباس قاسم علی اکبر کہاں ہو؟ آؤ ہائے مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں رہا. زینب سی بہن سے بھائی کی غربت دیکھی نہ گئی. فرمایا ماں جائے زینب رکاب تھامتی ہے آپ سوار ہو جائیے. ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. امام گھوڑے پر سوار ہوئے مگر ذوالجنا آگے نہیں بڑھتا. حسین نے کہا اے اسب وفادار یقیناً تو بھی بھوکا پیاسا ہے مگر یہ آخری خدمت ہے. یہ سن کر ذوالجنا نے گردن جھکائی. حسین نے جھک کر دیکھا تو سکینہ گھوڑے کے سروں سے لپٹی ہوئی ہے. کہا بابا جو بھی مقتل میں گیا وہ واپس نہیں آیا. بابا مقتل میں نہ جاؤ میں کم سنی میں یتیم ہو جاؤں گی. اس
حسین نے کچھ سمجھایا تو سکینہ نے کہا بابا اب نہ روکوں گی، مگر میرے اچھے بابا ایک بار مجھے اپنے سینے سے لگا لو۔ حسین نے پیار کیا اور کہا بیٹی سکینہ وقت کم ہے، خیمے میں واپس جاؤ۔ بالی سکینہ نے کہا بابا اتنا اور بتا دو کہ میں جب تک آپ کے سینے پر نہ سوتی تھی مجھے نیند نہ آتی تھی۔